کبھی ایسا لگا ہے کہ دن بس بھاگتا جا رہا ہے اور 24 گھنٹے تو جیسے کچھ بھی نہیں؟ ایک ایسی شکایت ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی ضرور کرتے ہیں۔ تو چلیں آج اسی احساس کی جڑ تک پہنچتے ہیں اور ایک ایسے خیال کو چیلنج کرتے ہیں جسے ہم سب شاید سچ مانتے آئے ہیں۔ اکثر جب بھی وقت ضائع ہونے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا الزام کس پر جاتا ہے؟ جی ہاں، سوشل میڈیا پر۔ یہ ایک بہت آسان ہدف ہے نا، کہ بس کہہ دیا کہ اس نے ہمارا سارا وقت برباد کر دیا۔ لیکن ذرا ایک منٹ کے لیے رک کر سوچیں، کیا ہو اگر مسئلہ سوشل میڈیا ہو ہی نہ، بلکہ مسئلہ ہمارے اندر ہو؟ یہ نقطہ ہمیں اپنی سوچ کا زاویہ بدلنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ الزام دوسروں پر ڈالنے کے بجائے ذمہ داری ہمارے اپنے کندھوں پر ڈال دیتا ہے۔ تو پھر اصل مجرم کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ شاید وقت کے بارے میں ہمارا پورا نظریہ ہی ایک بہت بڑی غلط فہمی پر ٹکا ہوا ہے، اور وہ بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ نام کی کوئی چیز اصل میں ہے ہی نہیں۔ یہ خیال کہ ہم وقت کو مینج کر سکتے ہیں دراصل ایک دھوکہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہتے ہوئے دریا کو مٹھی میں پکڑنے کی کوشش کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ اتنا ہی عام آئیڈیا ہے تو پھر یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہم وقت کو قابو میں کیوں نہیں لا سکتے؟ دیکھیں، وجہ بہت سادہ ہے۔ وقت ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہے۔ یہ سب کے لیے ایک ہی رفتار سے چلتا ہے۔ نہ ہم اسے تیز کر سکتے ہیں، نہ آہستہ، اور نہ ہی اسے روک سکتے ہیں۔ یہ بس بہتا چلا جاتا ہے، چاہے ہم کچھ بھی کریں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا امیر ہے یا غریب، مصروف ہے یا فارغ۔ ہر ایک کو دن میں صرف اور صرف 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں۔ وقت کے معاملے میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہ شاید وہ واحد چیز ہے جو دنیا میں سب کو برابر ملتی ہے۔ تو اگر ٹائم مینجمنٹ ایک دھوکہ ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہیں پر ایک نیا اور کہیں زیادہ طاقتور تصور سامنے آتا ہے، سیلف مینجمنٹ، یعنی خود کو منظم کرنا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ساری سوچ بدل جاتی ہے۔ اصل مقصد وقت کو قابو کرنا نہیں، بلکہ اس گزرتے ہوئے وقت کے اندر خود کو سنبھالنا ہے۔ ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دینی چاہیے جو ہمارے قابو میں نہیں، اور اپنی توجہ اس پر لگانی چاہیے جو واقعی ہمارے اختیار میں ہے، یعنی ہمارے اپنے فیصلے اور ہمارے اپنے کام۔ اس فرق کو یوں سمجھیں، ٹائم مینجمنٹ ایک بیرونی چیز پر فوکس کرتا ہے جو بدل نہیں سکتی اور ہمارے قابو سے باہر ہے، جبکہ سیلف مینجمنٹ ہمارے اپنے اندرونی فیصلوں کی بات ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو پوری طرح ہمارے اختیار میں ہے۔ تو عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ 4 اہم فیصلے کرنا: کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ فیصلہ کہ ابھی سوشل میڈیا استعمال کرنے کے بجائے کوئی ضروری کام نمٹانا ہے، یہی اصل سیلف مینجمنٹ ہے۔ اس پورے خیال کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے چلیں ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ کرتے ہیں وقت کا پیسے کے ساتھ۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ پیسہ تو آ جا سکتا ہے، لیکن جو وقت ایک بار گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ زندگی جو وقت سے ہی بنی ہے، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم پیسوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہم بجٹ بناتے ہیں، ایک ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں، فضول خرچی سے بچتے ہیں، ہے نا؟ ہم اپنے مالی معاملات کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اگر ایک ایک روپے کی اتنی قدر ہے تو کیا ایک ایک منٹ کی بھی اتنی ہی قدر ہے؟ اکثر اس کا جواب نہیں میں ہوتا ہے۔ اور یہیں پر سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جیسے چھوٹی چھوٹی فضول خرچیاں مل کر ایک بڑا مالی بحران پیدا کر سکتی ہیں، بالکل اسی طرح لاپرواہی سے ضائع کیے گئے منٹ گھنٹوں میں بدلتے ہیں، اور ضائع ہوئے گھنٹے ایک ایسی زندگی میں بدل جاتے ہیں جس پر بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ تو چلیں ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس بحث کے حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے، زندگی میں جب موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو اس کی وجہ وقت کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ خود کو صحیح طریقے سے منظم نہ کرنا ہوتا ہے۔ ذمہ داری وقت پر نہیں، ہم پر عائد ہوتی ہے۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وقت کو کیسے مینیج کیا جائے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے منظم کریں گے، اپنی توجہ صحیح جگہ پر مرکوز کریں، کیونکہ اصل تبدیلی وہیں سے شروع ہوگی۔